اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین معظم، آج ہم جس ہستی کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں وہ اس ادارے کے بانی بھی ہیں۔ اس ادارے کو ان سے فیض بھی الحمدللہ مل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسا کہ زین صاحب نے کہا کہ حضرت قبلہ والد گرامی کی جو خدمات تصنیف کے حوالے سے ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ خالی قابل ذکر نہیں بلکہ قابل قدر بھی۔ میں آپ کو مختصراً، کیونکہ خان محمد قادری صاحب رستے میں ہیں، ابھی ان کا فون مجھے آیا تو نہر پر وہ پہنچ چکے ہیں، مزید 10 منٹ میں انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے۔ مجھے ابھی کچھ دن پہلے حضرت صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی 1968 میں، 1968 میں۔ وہ کتاب، اس کا نام ہے الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جب یہ کتاب مجھے ملی، وہ بھی بڑا ایک، کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز ملنی ہو اور اس پر آپ نے کام کرنا ہو تو اللہ رب العزت خود عطا فرما دیتا ہے۔ انوار العلوم ملتان کے ایک دورہ حدیث شریف کے طالب علم ہیں، ان کا نام ہے حسن سرور۔ انہوں نے مجھے یہ کتاب، اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ بریلی شریف سے بھی پرنٹ ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے جو بریلی شریف کا پرنٹ ہے وہ انہوں نے مجھے PDF کی شکل میں ملتان سے مجھے بھیجا کہ یہ آپ کے والد گرامی کی کتاب ہے۔ میرے سے پوچھا، میں نے کہا ہماری لائبریری میں موجود نہیں ہے، یہ مجھے شاہد بھائی نے دی ہے، بھٹی صاحب نے، شاہد بھٹی قادری صاحب نے مجھے دی ہے، بات ابھی کوئی 15-20 دن ہو گئے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس یہ کتاب موجود نہیں تھی لائبریری میں بھی۔ تو انہوں نے مجھے جب کتاب بھیجی تو میں نے اس کو پڑھا تو میرا ذوق ہوا، اور مشورہ کیا برادر مکرم سے، آغا صاحب سے، عبدالشکور قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو پرنٹ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ پرنٹنگ میں چلی گئی ہے، اور خواہش تو یہ تھی کہ آج آ جاتی، لیکن یہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہماری 3 کتابیں ایسی ہیں جو پرنٹ کے آخری مرحلے میں ہے، لیکن کیونکہ نمی آ جاتی ہے موسم میں اور پرنٹنگ صحیح نہیں ہوتی، اس لیے پرنٹرز جو ہیں اس موسم میں، برسات کے موسم میں کتابیں پرنٹ نہیں کرتے، ورنہ شاید یہ آج آپ کے پاس کتابی شکل میں موجود ہوتی۔ تو میں نے یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی، 2-3 احباب نے وہ یہ کتاب جو ہے غلطیاں لگا کے پرنٹ کر کے ہمیں دے دی، وہ اغلاط لگا کے مجھے دی تصحیح کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کو ایک مرتبہ پڑھ لوں۔ تو جب میں نے اسے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب میں نے اسے مکمل کیا، تو یقین فرمائیے میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ آج حضرت صاحب حیات ہوتے میں ان کے قدم چوم لیتا، کہ حضرت صاحب حیات ہوتے تو میں ان کے قدم چوم لیتا۔ اس میں اتنی اعلیٰ حضرت کے عقیدے کے لحاظ سے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے لحاظ سے جتنی بھی خرابیاں اس وقت موجود ہیں، جیسا کہ ولی احمد قادری نے بڑا خوبصورت انداز سے اپنی گفتگو کی
اور جس چیز کی دعوت دی اس دعوت کی واقعی ہم میں کمی ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اولیاء سے کٹتا جا رہا ہے، ہم اولیاء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اولیاء سے دوری کی وجہ سے ہمارے اندر بد عقیدگی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ واقعی بہت بڑا پیغام ہے، اور میں صرف اس میں سے، کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت قبلہ والد گرامی حضور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کی بیعت ہیں 1982 میں بریلی شریف جا کر ان کی بیعت کی تھی دست بدستہ، لیکن اس سے پہلے حضرت صاحب نے خط کے ذریعے اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے بذریعہ خط جو ہے وہ بیعت کی۔ تو میں صرف آج تبرک کے طور پر حضرت صاحب کا خط جو آپ نے 1968 میں لکھا حضور مفتی اعظم ہند کو، اور جو مفتی اعظم ہند نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، تبرک کے طور پر تینوں ہستیوں کا ذکر ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بزرگان دین جو ہیں ان کا آپس میں کیا محبت والا تعلق ہوتا ہے۔ تو حضرت صاحب نے جو خط لکھا، وہ خط میں جس انداز سے لکھا گیا اسی انداز سے پڑھنے لگا ہوں۔ سیدی و سندی مولائی و مرشدی وسیلہ نجاتی قبلہ و کعبہ امام اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت العلامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان دامت برکاتہم کی خدمت میں فقیر نے یہ عریضہ لکھا کہ آپ اس فقیر کو اعلیٰ حضرت کے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل فرما کر اس سلسلہ عالیہ میں اجازت بیعت و اجازت حدیث و جمیع معمولات و اوراد اعلیٰ حضرت عطا فرمائیں۔ نیز حضور پاکستان تشریف لائیں، دیوبندیوں کے مولوی وہاں سے آتے رہتے ہیں مگر آپ کرم نہیں فرماتے۔ پاکستان کے علماء کا مقدر چمک اٹھے گا تو مفتی اعظم ہند قبلہ نے جو اپنے دست کرم سے جواب عنایت فرمایا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو اب یہ جو خط کا جواب ہے یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا جواب ہے۔ آپ کی تحریر میں آپ کے الفاظ میں آپ فرماتے ہیں، محترم و مکرم جناب مولانا محمد غلام سرور زیدہ کرامہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب خیر بحمدہ تعالی مال خیر ہے، مولا عز و جل آپ کو مال خیر والعافیہ رکھے، آپ کو برکات دارین سے نوازے، آپ کی خدمات دینیہ قبول فرمائے اور مزید توفیق دے۔ آپ کا خط پڑھ کر آپ کی خدمات دینیہ کا حال معلوم کر کے مسرت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی نسبت سے مجھے لوگ جانے کیا سمجھتے ہیں، یہ اعلیٰ مفتی اعظم ہند کے الفاظ ہیں کہ لوگ مجھے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اپنی نسبتوں پر فخر کیا کرتے ہیں کہ میری نسبت فلاں بزرگ کے ساتھ ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ کی نسبت سے مجھے لوگ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، اور خود عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ کون ہے جنہیں لوگ مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں، اور ہند سے مراد خالی ہندوستان نہیں ہے، ہند سے مراد پاکستان اس وقت تھا، اکٹھا تھا پاکستان، بنگلہ دیش جو اب بنگلہ دیش میں تبدیل ہو چکا، یہ سارا علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا، اور علماء نے متفقہ طور پر آپ کو مفتی اعظم ہند کا لقب دیا تھا، آپ کے فتاوی جات کو دیکھ کر، آپ کے علمی کام کو دیکھ کر۔ لیکن اپنے بارے میں کیا عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اجازت بخش دی، اس لیے جب کوئی طلب کرتا ہے اسے اجازت دے دیتا ہوں، داخل سلسلہ کر لیتا ہوں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ محبت و عقیدت کی بنا پر مجھ سے اجازت طلب کی، اجازت دیتا ہوں،
حدیث کی بھی اجازت دیتا ہوں، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ نوریہ کی بھی اجازت دیتا ہوں، اور تمام اعمال کی بھی اجازت دیتا ہوں علی برکت اللہ تعالی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کو برکات سلسلہ سے، اللہ آپ کو برکات سلسلہ سے مستفید فرمائے، مشرف فرمائے، آپ کو اور زیادہ علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی زیادہ توفیق بخشے، آپ سے مخلوق خدا کو بہت نفع دینی و دنیاوی پہنچے، آپ کو سرچشمہ فیض بنائے، اپنی خیریت و عافیت سے مطلع کرتے رہا کریں۔ پھر آگے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا مسئلہ تصویر پر موقف ہے کہ وہ تصویر کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ اعلیٰ حضور مفتی اعظم ہند نے فرماتے ہیں فوٹو کی لعنت کے سبب پاکستان نہیں آ سکتا، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جلد حج و زیارت کی دولت نصیب فرمائے اور قبول فرمائے۔ اور ہمارا جہاز اس وقت بحری جہاز کے ذریعے سفر ہوتا تھا، تو حضور مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں کہ اور کراچی کی طرف سے جہاز جائے تو آپ صاحبین سے ملاقات کی مسرت حاصل ہو۔ اس کے بعد نیچے اپنے دستخط فرمائے، فقیر مصطفیٰ رضا خان غفر لہو، یکم ذی الحج 1379 ہجری۔ یعنی یہ خط کتنا پرانا ہوا؟ اب 1447 ہجری ہے، تو 47 سال یہ ہوئے، اور اس سے پہلے 11 سال، 47 اور 11 58 سال۔ تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے صاحبزادے حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، جو حضرت صاحب کے پیر و مرشد ہیں، اس لحاظ سے ہمارے دادا مرشد ہیں، ان کا یہ خط ہے، میں نے تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور ایک ہماری خانقاہ حضرت صاحب کا ہمیشہ یہی فرمانا ہوتا تھا کہ یہ ادارہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، تو ایک خانقاہ کی طرف سے میں اعلان کرنے لگا ہوں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ آئندہ ہم جو عرس منائیں گے وہ 3 شخصیات کا منایا کریں گے، اور کوشش ہوگی ہماری کہ ماہ سفر میں ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا عرس مبارک جو ہے وہ سفر میں ہوتا ہے۔ اس کو ہم سفر کے ساتھ خاص کریں گے، سفر المظفر کے مہینے کے ساتھ۔ ایک اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت حضور مفتی اعظم ہند اور حضرت شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں استقامت نصیب فرمائے، اور حضرت صاحب کے اس باغ کو صحیح معنوں میں پھلنے پھولنے کی، ہم سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔